بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، خیر الایام لو اطلعت الانس والجن یوم الجمعہ، کہ انسان اور جنات کے اوپر جو سب سے بہتر وقت آتا ہے وہ سب سے بہتر وقت جمعے کا دن ہے۔ ایک بات بڑی اہم ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کچھ خاص موقع دیکھتے ہیں جیسے رمضان کا وقت ہے، کچھ خاص جگہ دیکھتے ہیں جیسے حج اور عمرے کے مقامات ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ خاص چیزیں دی ہوئی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز جمعے کا دن ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، چنانچہ جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو معراج دی ان کے اوپر چند خاص چیزیں پیش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایام پیش کیے تو انہوں نے اتوار کے دن کو پسند کیا۔ حضرت موسیٰ پر ایام کو پیش کیا تو انہوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا، اور آپ علیہ السلام کو کے اوپر جب ایام کو پیش کیا تو آپ نے جمعے کے دن کو پسند فرمایا، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے توثیق آ گئی، یعنی اسٹیمپ لگ گئی کہ آپ نے بہتر دن کا انتخاب فرمایا، کیونکہ دیگر امتوں نے اپنے لیے جو دن مقرر کیا اس دن سے بہتر جمعے کا دن تھا۔ چنانچہ حضرت کعب احبار کی طویل روایات ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کے ساتھ ایک لمبا کمیونیکیشن ہے کہ جس میں ان کی کتابوں کے اندر بھی، یعنی آسمانی کتابوں جو دوسری کتابیں ہیں اس میں بھی جمعے کی فضیلت جو ہے وہ بالکل واضح ہے، بالکل کھلی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جمعے کا دن بڑا اہم ہوتا ہے۔ اس دن کو ایسے ہی نہیں گزارنا چاہیے جیسے دیگر ایام ہم گزارتے ہیں، جیسے دوسرے دن ہم گزارتے ہیں اپنے کاموں کے اندر، اپنی نوکری کے اندر۔ ٹھیک ہے اس دن بھی کریں، لیکن اس دن کے اندر کچھ زیادہ وقت مسجد میں گزارنا یہ بڑا پسندیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی خاص باتیں بیان فرمائی ہیں۔ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے ایسے جس نے اس نے حرمین میں اونٹ کی قربانی دی، جو اس کے بعد دوسرے نمبر پر لوگ آتے ہیں وہ ایسے جیسے انہوں نے گائے کی قربانی دی، صحیح روایات میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد درجہ بدرجہ قربانی کو چھوٹا کر دے گی کہ وہ اس نے بکری کی قربانی دی، پھر اس نے مرغی کی قربانی دی، پھر اس نے انڈے کی قربانی، مطلب یہ ہے یعنی صدقہ کرنے کی کو قربانی سے تعبیر فرمایا، یعنی ایسے کیٹیگرائز کیا۔ تو کوشش یہ ہو کہ یہ جمعہ ایسے عام دنوں کی طرح نہ گزرے۔ پھر جمعے کے اندر کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جس میں اللہ ہر دعا قبول فرماتے ہیں، اللہ ویسی دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت میں دعا بھی مانگی جائے، یعنی اس عبادات کے اندر نماز تلاوت تو ہے لیکن اس کے علاوہ خاص دعا کا اہتمام کیا جائے۔ طویل روایات ہیں اور بہت سی احادیث ہیں، بخاری سے لے کے مشکات تک اور مشکات سے لے کے کنز العمال تک بڑی بڑی ابواب قائم کیے ہیں محدثین نے، باقاعدہ چیپٹر قائم کیے ہیں جس میں جمعے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے آپ وہ ترازو دکھائیں جس کے اندر آپ لوگوں کے اعمال کو تولتے ہیں۔ تو ترازو کے پلڑے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دکھائے، تو جب وہ دیکھے تو اتنے بڑے تھے کہ فخر مغشیا علیہ، حضرت داؤد اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ شرح قسطلانی بخاری کی شرح ہے۔ تو جب ہوش میں آیا تو اللہ سے پوچھا کہ اللہ جی یہ کیا، یہ اتنے بڑے بڑے پلڑے ہیں، ہم کیسے بھریں گے، امت تو بہت کمزور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ داؤد جب ہم کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو ہم اس کی طرف سے ایک کھجور بھی اگر قبول کر لیتے ہیں تو پورے پلڑے کو اس کھجور سے بھر دیتے ہیں، یعنی ایک کھجور کا اجر ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ پورا پلڑا بھر جاتا ہے۔ تو اصل اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے۔ میں نے
20 پارے پڑھ لیے، میں نے 10 پارے پڑھ لیے، اور ایک نے سبحان اللہ کی ایک تسبیح کی ہوتی ہے، اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کا قلب کا رجوع اللہ کی طرف، دل کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ جمعے کا دن ہے، رمضان کا پہلا جمعہ ہے، مزاج میں جوش ہوتا ہے، مزاج میں کوشش ہوتی ہے، ہمتیں جوان ہوتی ہیں، تازہ تازہ طاقت ہوتی ہے، کہ بیمار آدمی بھی کوشش کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت کو استعمال کیا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔